السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، آمین یا رب العالمین۔ آغاز کرتے ہیں۔ تجوید کا تعارف۔ تجوید کے معنی ہیں کسی کام کو خوبصورتی سے پیش کرنا۔ قرآن کو تجوید سے پڑھنے کا مطلب ہے ہر حرف کو اس کے ٹھیک مخرج سے اس کی تمام صفات لازمہ کے ساتھ ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن پاک کو اچھی آواز سے پڑھو، کیونکہ خوبصورت آواز سے قرآن کریم کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ تجوید کے مطابق تلاوت کرنا ضروری ہے۔ جو شخص قواعد اور تجوید سے قرآن نہ پڑھے وہ گناہ گار ہے، کیونکہ اس سے مطلب میں فرق پڑتا ہے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے تجوید کے ساتھ نازل فرمایا اور اسی شان سے ہم تک وہ پہنچا، اور ہمارا حق ہے، اور قرآن کا حق ہے کہ ہم اسے تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ المزمل میں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر خوب سنوار کر پڑھو۔ تجوید کا فائدہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو صحیح طور پر پڑھ سکیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ تجوید کا بنیادی علم حاصل کرنا اور اسے آگے پہنچانا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور اس کی تفصیلی تعلیم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا۔ اب ہم چلتے ہیں آداب تلاوت کی طرف۔ ہمیں تلاوت کرتے وقت کن آداب کو اختیار کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں صاف ہاتھوں کے ساتھ قرآن کو پکڑنا ہے، اگر ممکن ہو تو خوشبو لگا کر پڑھنا۔ دوران تلاوت چست حالت میں بیٹھنا، یعنی اونگ اور ہنسنے سے بچنا۔ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آنا، یعنی استعاذہ اور بسم اللہ پڑھ کر تلاوت شروع کرنا۔ استعاذہ اور بسم اللہ بلند آواز سے بھی ہو سکتا ہے اور ہلکی آواز سے بھی۔ اگر بہت سے لوگ تلاوت کے لیے بیٹھے ہیں تو ان میں سے پہلا شخص بلند آواز سے استعاذہ پڑھے اور دوسرے لوگ اپنی اپنی باری میں پست آواز سے پڑھیں۔ تلاوت کے دوران بلا وجہ یا عادتاً لوگوں سے گفتگو نہ کرنا، اور اگر مجبوراً گفتگو کرنی پڑے تو قرآن کو بند کر کے مختصر بات کرنا اور دوبارہ شروع کرنے پر استعاذہ اور بسم اللہ پڑھنا۔ تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کرنا، ہر حرف کو بہت واضح پڑھنا، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تلاوت ہوتا تھا۔ تلاوت کی ابتدا سے ہی الفاظ پر غور و فکر کرنا اور معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ رحمت، بخشش اور جنت والی آیات پر خوش ہونا اور اللہ تعالیٰ سے نیک لوگوں میں شامل ہونے کی دعا کرنا، عذاب جہنم اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی آیات پر ڈرنا، جہنم سے اللہ کی پناہ مانگنا اور اپنی بری عادتوں کے بارے میں سوچ کر ان سے بچنے کی دعا مانگنا۔ تلاوت کا انداز گانا گانے کی طرز پر نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا ادب یہ بھی ہے کہ تلاوت عربی لہجے میں کی جائے۔
تلاوت کے آداب میں ابتدائی ہدایات یہ ہیں کہ حرکات اور سکنات میں تبدیلی نہ کریں، ہر حرف کو یعنی موٹے حروف کو موٹا اور باریک حروف کو باریک ادا کرنا، تلاوت کو ٹھہر ٹھہر کر کرنا اور ہو سکے تو ترجمہ سمجھ کر پڑھنا، اختتام میں تلاوت پر خیر و برکت اور قبولیت کی دعا کرنا۔ تلاوت جب ہم تجوید کے ساتھ کریں تو اس میں لحن کا خیال رکھنا۔ لحن کا مطلب ہے آواز کو، لحن کا مطلب ہے غلطی کرنا۔ تعریف اس کی یہ ہے کہ تجوید کے خلاف پڑھنا۔ لحن میں دو قسمیں ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی ظاہر اور کھلی ہوئی غلطی جس سے الفاظ اور آیات کے معنی بدل جاتے ہیں، اور لحن خفی ہلکی غلطیوں کو کہتے ہیں، چھوٹی غلطیوں کو۔ لحن جلی میں جو چیزیں آتی ہیں اس میں لفظ کو چینج کرنا، حرف کو چینج کرنا، یعنی جیسے قل کی بجائے ہم قاف، گول والا جو قاف ہوتا ہے نقطے والا، اس کی جگہ ہم ڈنڈے والے قاف کو ادا کر دیں۔ قاف جو گول والا ہوتا ہے اس کو موٹا ہیوی ادا کرنا ہوتا ہے، وہ ایک ہیوی حرف ہے۔ اگر ہم اس کو باریک ادا کریں گے تو حرف دوسرا، قاف دوسرا والا ادا ہوگا، اس سے معنی بدل جائیں گے۔ قل جو ہیوی ادا کریں گے اس کا مطلب ہے کہنا، اور کل جو ہم ڈنڈے والے قاف سے ادا کریں گے اس کا مطلب ہے کھانا، تو بالکل لفظ بدل جائے گا۔ اسی طرح جیسے الحمد پڑھا، ہا اور ہا یہ دونوں فرق ہیں۔ اگر ہا جو گول والا ہا، ہا الحمد جیم اور ہا، اس ہا کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں، اور اگر ہم اس کو دو چشمی ہا بنا کے پڑھ دیں گے، ہا دوسرے مخرج سے ادا کریں گے، اس کا مطلب ہے پٹخنا، تو یعنی لفظ کا میننگ ہی بدل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں اور ہم کیا بول رہے ہیں اس کو، تو اس کا تو یہ لحن جلی میں آتا ہے، یعنی کہ یہ حرام غلطیوں میں آتی ہے جس سے لفظ کا معنی بدل جائے۔ اسی طرح کچھ غلطیاں صفات میں ہوتی ہیں۔ صفات میں غلطی کا مطلب ہے کہ ہم نے صاد اور سین، جیسے ہا اور ہا میں فرق ہے، ایسے صاد اور سین میں بھی فرق ہے۔ صاد موٹا ادا ہوتا ہے اور سین باریک ادا ہوتا ہے، حالانکہ ان کے مخرج ایک ہی ہیں لیکن ان کی صفات میں فرق ہے۔ صاد کی صفات موٹی ہیں اور اس کے معنی ہوں گے جیسے ہم نے پڑھا اسو، یعنی نافرمانی کی اس نے، اور اگر ہم اس کی جگہ سین ادا کر دیں گے، اسا پڑھیں گے تو یہ ہے امید، تو میننگ بدل گیا۔ حرکات میں غلطی بھی لحن جلی میں آتی ہے، یعنی اگر ہم کسی حرف کی حرکت کو بدل دیں، جیسا کہ ان امتا، اس کا معنی ہے انعام کیا تو نے، اور اگر ہم اس کو پڑھ دیں ان امتو، بے دہانی میں ہم نے حرف کی حرکت کو بدل دیا، ان امتا کی جگہ ان امتو پڑھ دیا، تو اس کا مطلب ہے انعام کیا میں نے۔ تو یہ دیکھیں کتنا زیادہ فرق پڑ جاتا ہے ایک حرکت سے بھی، کہاں فرمایا جا رہا ہے انعام کیا تو نے، اور ہم اس کو اگر حرکت کو بدلیں گے تو انعام کیا میں نے۔ اسی طرح اگر ہم کسی حرف کی حرکت کو ساکن حرف سے بدل دیں، جیسے جعلنا، اس کا معنی ہے بنایا ہم نے، اور اگر ہم اس کی جعل لام جو ساکن ہے اس کو ہم حرکت سے بدل دیں، جعلنا پڑھ دیں، تو اس کا مطلب ہے بنایا اس نے ہم کو۔ تو یہ دیکھیں حرام غلطیوں میں آتا ہے، یہ لحن جلی ہے، اس لیے ہم نے ہر حرف کی حرکت کو، ہر حرف کو اتنے دھیان سے پڑھنا ہے کہ اس میں کسی بھی معنی کے بدلنے کا احتمال نہ ہو۔ اگر ہم کسی حرف میں کو بڑھا کے ہم اس کو کھینچ کے پڑھ دیں، جیسے ولم یولد، اب یہاں پر یولد واو ساکن کے ساتھ ہے جس کو ہم نے دو حرکت کھینچنا ہے، اگر ہم اس کو دو حرکت نہیں کھینچیں گے، یا کو صرف پیش کے ساتھ پڑھیں گے تو ولم یولد، تو ہم نے اس میں ایک حرف کی کمی کر دی۔ تشدید کو پڑھنے میں بعض اوقات ہم غلطی کرتے ہیں، جیسے فعال کو ہم فعال پڑھ دیتے ہیں،
تو یہاں پر بھی ہم نے ایک حرف کی کمی کر دی، کیونکہ تشدید والا حرف جو ہوتا ہے وہ 2 بار آتا ہے، پہلے ساکن حالت میں اور پھر متحرک حالت میں۔ اگر ہم اس کا ٹائم پورا نہیں دیں گے تو ہم نے ایک حرف میں کمی کی۔ ایسے ہی ایک لفظ ہے قول، اگر ہم اس کو قول یعنی کہا، اس نے کہا، اگر ہم اس کو کھینچ دیں گے، قول پڑھ دیں گے، تو ان 2 نے کہا، تو ہم نے اس میں میننگ بدل دیا اور ایک لفظ کی، ایک حرف کی بھی زیادتی کر دی، یعنی کہ ہم نے اپنی طرف سے اس میں الف کو شامل کر دیا۔ اور مدود کو کھینچنا بھی ان میں آتا ہے، ان کی مقدار میں کمی کریں تب بھی حرف کے بدل اور کمی بیشی کا اس میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جن کو ہمیں بہت دھیان سے کرنا ہے تاکہ ہم اس میں حرام غلطیوں سے بچ جائیں۔ اب آتے ہیں لہن خفی کی طرف۔ لہن خفی وہ غلطیاں ہوتی ہیں جن سے میننگ نہیں بدلتے، لیکن اس میں پھر اس کے غلطی سے قرأت کا حسن باقی نہیں رہتا۔ اس کی بھی کئی اقسام ہیں، جیسے قرآن مجید کو قرأت کرتے ہوئے نون ساکن، نون تنوین اور میم ساکن کے قواعد کا خیال نہ رکھنا۔ اس سے حرام غلطی تو نہیں ہے، یہ لہن خفی ہے، اس سے میننگ نہیں بدلتا، لیکن یہ کہ پھر تلاوت کا حسن باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح حرف لام، را اور الف، یہ بھی کبھی موٹے پڑے جاتے ہیں اور کبھی باریک ادا ہوتے ہیں۔ اگر ہم موٹے حرف کو، موٹے لام، را اور الف کو باریک پڑھ دیں گے تو اس سے میننگ تو فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ کہ حسن باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح غنے کی مقدار کو کم زیادہ کرنا بھی لحن خفی میں آتا ہے، اور جو صفات عارضہ ہوتی ہیں اس میں غلطی کرنا بھی لحن خفی میں آتا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اسما جی آپ ہیں ساتھ میں؟ اسما جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اب ہم آتے ہیں حرکات کی طرف۔ حرکات کہتے ہیں زیر زبر، پیش، جزم اور شد کو۔ حروف پہ جو حرکات لگی ہوتی ہیں ان کو کھینچنا یا ان کو پڑھنا، اگر ہم حرکات کو ایک انگلی کھولنے کے برابر پڑھا جاتا ہے، ایک حرکت کو، یعنی کہ اگر ہم اپنے بند ہاتھ کو، اس کی ایک انگلی کو کھولیں گے تو یہ ایک حرکت ادا ہوگی۔ اگر ہم اس کو زیادہ کھینچ دیں گے تو یہ حرکات کھنچ جائیں گی اور یہ مدہ میں بدل جائیں گی۔ زیر زبر پیش کو ایک حرکت کھینچتے ہیں صرف، ان کو ہم نے ایک سے زیادہ حرکت نہیں کھینچنا۔ اگر ہم ایک سے زیادہ حرکت کھینچیں گے تو یہ حرکت مدہ میں بدل جائے گی۔ جیسے اگر حمزہ پر زبر ہے تو ہم اس کو آ، با، تا، سا، آ، با، تا، سا ایسے پڑھنے سے ہم حرکت کو کھینچ رہے ہیں اور اس کو ہم مدہ میں بدل رہے ہیں، تو ہمیں یہ غلطی نہیں کرنی۔ زبر کو فتحہ بھی کہتے ہیں عربی میں۔ اس کے لیے ہم نے سیدھا منہ اوپر کو کھولنا ہوتا ہے۔ ہم اوپر کو منہ کھولیں گے تو زبر کی حرکت ادا ہوگی۔ ہمیں اپنے منہ کو سائڈ پہ نہیں کھولنا، جیسے اسمائلنگ فیس کرتے ہیں اے، اگر ہم سائڈ پہ کھولیں گے تو یہ مجہول ہو جائے گا، یعنی یہ حرف کی حرکت ہم خوبصورتی سے ادا نہیں کریں گے اس طرح، اور مجہول نہیں حرکات کو مجہول نہیں پڑھنا ہوتا۔ تو زبر کی حرکت کے لیے منہ اوپر کو کھلتا ہے، سیدھا اوپر، آ، با، تا، اور اس سب کے لیے ہمیں پریکٹس کرنے کے لیے ہم اپنے سامنے شیشے کو رکھیں گے، آئینہ کو،
اس سے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے منہ کی حرکت کہاں پر جا رہی ہے، کیونکہ ہمیں روٹین میں ہماری عادت نہیں ہوتی تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم منہ اوپر کو کھول رہے ہیں یا سائڈ پر۔ بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ہم آئینے کو سامنے رکھیں اور ہم دیکھیں کہ ہمارے منہ کی حرکت کیسے ادا ہو رہی ہے۔ کسرہ کے لیے، کسرہ یعنی زیر، زیر کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں۔ کسرہ کے لیے دونوں ہونٹوں کو، جو نچلا ہونٹ ہے وہ نیچے کی جانب کھلتا ہے، جبڑا جو نیچے والا وہ نیچے کی طرف ہوگا، اوپر کا ہونٹ اپنی جگہ پر رہے گا، نیچے والا جبڑا نیچے کو جائے گا۔ ای، بی، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو کھینچ کے ادا نہیں کریں گے۔ ای، بی، تی، اگر ہم اس کو کھینچیں گے تو ای، بی یہ مدہ میں بدل جائے گا۔ اور دھیان رکھنا ہے کہ جو زیر کے لیے ہم نے جبڑے کو نیچے کی طرف لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اے بے سائڈ پہ نہیں کھولنا، نیچے کو کھولنا ہے۔ پیش یعنی ضمہ، ضمہ کے لیے ہونٹوں کو مکمل گول کرنا ہے، اتنا گول کرنا ہے کہ آپ کے ہونٹوں کے درمیان میں ایک چھوٹا سا سوراخ باقی رہ جائے جس میں آپ کی چھوٹی فنگر ڈل سکے۔ مکمل گولائی سے ہی پیش ادا ہوتی ہے، اگر ہم ہونٹوں کو مکمل گول نہیں کریں گے تو حرکت مجہول ہو جائے گی، او بو کی آواز آئے گی، جبکہ پیش کے لیے ہمیں مکمل گولائی کے ساتھ ادا کرنا ہے پیش کو، او، بو، تو، سو۔ تو ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ زیر، زبر اور پیش کو ہم نے اپنے ہونٹوں کو اس کی شیپ صحیح دینی ہے تاکہ حرف کی حرکت صحیح ادا ہو۔ سکون اور یا جزم، حرف میں اس میں ہلنے کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ جب کسی حرف پر ساکن کا نشان دیکھیں اس کو ہم نے، اور ساکن حالت میں صفات زیادہ شو ہوتی ہیں، ہم نے ایک حرکت سے تھوڑا سا زیادہ ٹائم ساکن کو دیا جاتا ہے کیونکہ ساکن حالت میں صفات زیادہ شو ہوتی ہیں۔ اور شدہ والے حرف کو بھی زیادہ ٹائم دیا جاتا ہے کیونکہ شدہ والے حرف میں یعنی تشدید والے حرف میں حرکت میں دو حرف شامل ہوتے ہیں، جو پہلا ساکن حالت میں ہوتا ہے اور دوسرا متحرک۔ اب متحرک زیر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، زبر کے ساتھ بھی اور پیش کے ساتھ بھی، لیکن تشدید والے حرف میں پہلا حرف ساکن ہی ہوتا ہے۔ تو ہم نے ساکن حرف کو اس کو جماؤ اور مضبوطی کے ساتھ ادا کرنا ہوتا ہے، جیسے اب، ابی، ابو، یعنی ہم نے پہلے با کو ساکن ادا کیا اور پھر ہم نے حرکت کے ساتھ۔ ایک حرکت کو دیکھنے کے لیے کہ ہم نے اس کو کتنا کھینچنا ہے، ہم نے اپنی ایک انگلی کو کھولنا ہے، بند ہاتھ، اپنا ہاتھ بند کریں اور ایک فنگر کھولیں، بس یہ ایک حرکت کی ادائیگی اتنا ہی ٹائم لیتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں حروف تہجی میں جو الف آتا ہے وہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اگر اس پہ کوئی حرکت آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی اور اگر آپ کو الف پر حرکت نظر آئے تو وہ حمزہ ہوتا ہے، اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں۔